الرحمن الرحیم لا تدرکہ الابصار لا تدرکہ الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما انا عليكم بحفيظ. نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی. ادراک کہتے ہیں اس کو پورے طریقے سے نگاہیں جو ہیں یعنی خالی یہ نہیں کہ دیکھ نہیں سکتی یا پہنچ نہیں سکتی، بلکہ نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. اس کو نگاہوں میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ جو کچھ بھی نگاہیں کرتی ہیں وہ خدا کی ذات کے لیے بھی کر سکیں. اب یہاں جو مطلب عام پھر یہ ہے کہ بڑا میں نے آپ کو مشکل سے الفاظ میں یہ بات کہی. کون سا لیا ہے؟ کس نے دیا ہے؟ کس نے دیا یہ؟ ترجمہ جو عام طور سے اس کا کیا جاتا ہے وہ یہ کہ نگاہیں اس کو پا نہیں سکتی. پانا کا مطلب پانا تو ایسا ہوتا ہے جیسے پہنچنا، لیکن نگاہیں جو کچھ بھی کرتی ہیں وہ جو کچھ بھی صلاحیت نگاہوں میں ہے وہ صلاحیت ان کی خدا کے آگے اللہ کے آگے بیکار ہے. اللہ کی ذات کے لیے نگاہیں جو ہیں وہ کسی کام نہیں آتی. انسانوں کی نگاہیں تو اب اس کو آسان زبان میں ایسے کہتے ہیں نگاہیں اس کو پا نہیں سکتی ہیں، نگاہیں اسے دیکھ نہیں سکتی ہیں، نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، لیکن اللہ کے اندر ہے یہ طاقت اور یہ قدرت کہ تمہاری نگاہیں کیا چاہتی ہیں وہ اس بات کو خوب اچھے طریقے سے اس کا وہ احاطہ کر لے اور اس بات کو وہ اچھے طریقے سے سمجھ لے کہ نگاہیں تمہاری کیا چاہتی ہیں. وہ ہر ایک کی نگاہوں کے بارے میں یہ بات خوب اچھے طریقے سے جانتا ہے اور وہ ان کا احاطہ کیے ہوئے کہ ہر ایک کی نگاہیں جو ہیں وہ اس کی قدرت کے اندر ہیں. اس کی یہ قدرت ہے کہ وہ یہ نگاہیں لوگوں کی نگاہیں، انسانوں کی، باقی اور جانداروں کی، جانوروں کی، وہ کیا چاہتی ہیں یا جو صلاحیت وہ رکھتی ہیں وہ اس تک پہنچنا چاہ رہی ہیں نہیں پہنچنا چاہ رہی ہیں، اس کی طرف سے اپنی نظریں پھیری ہوئی ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مکمل احاطہ سب کی نگاہوں کا وہ کیے ہوئے ہیں. وہو یدرک الابصار. اب اس میں ایک بات اور ہے، آج یہاں وہ نہیں ہے مارکر. اس میں بہت اہم ایک بات اور ہے. یہ دو لفظ ہیں عربی کے اندر اور دونوں کے معنی نگاہ، نظر اور بصر. نظر مانے نگاہ اور بصر مانے نگاہ. تو یہاں پر لفظ جو استعمال کیا وہ بصر کا کیا. ان دونوں میں ایک ذرا سا فرق ہے. نظر یہ سامنے سے چیزیں جو نظر آ رہی ہیں اس کو کہتے ہیں. بہت عام طور سے جو چیزیں عام حالات کے اندر دیکھنا تو اس کو نظر کہتے ہیں. اور بصر اس نگاہ کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کو دیکھ کر اس کی خصوصیات ان چیزوں کو بھی پالے، جیسے کسی کے آر پار دیکھ رہا ہو. یعنی اس میں یہ دیکھنا بھی شامل ہے، خالی اتنا نہیں کہ یہ سامنے سے نہیں دیکھ رہا اور سامنے کسی چیز کو دیکھ کر اس کی تمام خصوصیات اور تمام چیزوں کے اوپر بھی وہ غور کر لے، سمجھ لے، اندرونی صفات کو بھی سمجھ لے. اور بالکل ایسے جیسے آر پار دیکھ رہا ہو، کوئی ایکس ریز ہوں، وہ مشین وہ ریز ہوں، وہ یہ نگاہیں جا کے مادی جتنی سطحیں ہیں جو میٹیریل باڈیز ہیں ان پہ جا کے نگاہیں رک جاتی ہیں، اس کو کراس نہیں کر پاتی. میٹر کو دیواریں سامنے رک گئیں، کوئی شخص سامنے آ گیا، نگاہیں رک گئی، بس وہیں تک پہنچی، اس کے پیچھے اب نہیں جا سکی، ایک آڑ ہو گئی.
تو بصر نگاہ کی اس صفت کو کہتے ہیں کہ جیسے اندر تک جھانک لیا، جیسے وہ ریز ہو کہ جیسے ایکس ریز ہوتی ہیں، گاما ریز ہوتی ہیں، وہ ریز کے اندر تک دیکھ لیا، یعنی مکمل کسی چیز کو اس کی پراپرٹیز اور اس کی صفات کے ساتھ میں دیکھ لینا۔ ابھی آپ دیکھتے ہیں تو اس کی صفات کے ساتھ میں نہیں دیکھتے، ظاہری سامنے جو چیز ہے اسے دیکھتے ہیں۔ تو یہ کام، اس نظر کا یہ حصہ جو ظاہر تک، جو مادے تک جا کر رک جاتا ہے، دیکھنے کا یہ حصہ، اس کو نظر کہتے ہیں۔ اور بصر وہ جو اندرونی اس کی صفات تک پہنچ سکے اور غور کر سکے۔ تو یہاں جو لفظ استعمال کیا ہے وہ بصر کا کیا ہے؟ بصر کا پلیورل ابصار۔ لا تدرک الابصار وہو لا تدرکہ الابصار، تمہاری جو نگاہیں ہیں، اب یہ نگاہوں میں یہاں بصر کا لفظ استعمال کیا ہے، نہ تو اس کو ظاہری طور پر دیکھ سکتی ہیں اور نہ یہ کہ اس کی ساری صفات کو بھی مکمل سمجھ سکتی ہیں کہ وہ ذات باری تعالیٰ کیا ہے۔ صفات قرآن شریف میں بہت سی بتائی گئی، مثلا یہی صفت جو دیکھنے کی چل رہی ہے کہ وہ دیکھتا ہے، تو اب دیکھا تو آنکھوں سے جاتا ہے، کسی کی آنکھیں نہیں ہو تو کیسے دیکھیں؟ آنکھیں کیا پورا جسم ہی نہیں ہے؟ وہ غیر مادی ہے، وہ نراکار ہے، اس کا جسم نہیں ہے، پھر وہ دیکھتا کیسے؟ مطلب وہ جسم ایسا نہیں ہے مادی جسم جیسا ہم جسم سمجھتے ہیں، تو پھر کیسے دیکھتا ہے وہ جو نراکار ہے؟ تو معلوم نہیں، ہمیں نہیں پتا، یعنی جواب یہی ہوگا کہ ہم نہیں جانتے پھر، لیکن وہ دیکھتا ہے، وہ بصیر ہے، وہ نظیر ہے، وہ دیکھتا ہے۔ تو اب بصیر جو ہے وہ دیکھتا ہے، کیسے دیکھتا ہے معلوم نہیں، یعنی اس کا دیکھنا ہمارے دیکھنے سے کچھ مختلف ہے۔ مثال دی جاتی ہے اس زبان کے اندر جو انسان جانتا ہے۔ اب انسان یہ اللہ کی صفات کو بیان کرنا ہے تو اللہ کی صفات کو انسان سمجھ نہیں سکتا، لیکن پھر مثالیں دی جاتی ہیں قریب ترین جن چیزوں کو انسان جانتا ہے، جو الفاظ انسان کے ہیں، جو ووکیبلری انسان کی ہے، اس ووکیبلری کو چھانٹا جاتا ہے کہ یہ کیا جانتا ہے، ملتی جلتی چیز کی مثال دے دی جاتی ہے۔ اب انسان دیکھنے کو جانتا ہے تو وہ تو یہ بتایا کہ وہ بصیر ہے، اللہ دیکھتا ہے۔ اب کیسے دیکھتا ہے یہ نہیں معلوم، یعنی جس چیز کو ہم دیکھنا کہتے ہیں اس کا دیکھنا اس سے مختلف ہے۔ تو اس کی، اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں ان کو ہم نہیں سمجھ سکتے اصل کیفیت کیا ہے۔ انسان جو چیزیں جانتا ہے اس سے مثالیں دے دی گئی ہیں، تو اصل میں اللہ کی ساری صفات جتنی ہیں وہ متشابہات میں سے ہیں، جسے اصل میں نہیں سمجھ سکتا انسان، بس مثالیں دی گئی ہیں کہ کچھ تصور جو ہے وہ بنا لے، ورنہ بالکل کٹ جائے گا۔ تو ایسے ہی یہاں پر اس کے دیکھنے کی مثال ہے۔ لا تدرکو الابصار، تم ادراک نہ تو تم ظاہری طور پر دیکھ سکتے ہو اور نہ اس کی صفات کو سمجھ سکتے ہو، نہ ظاہری نہ اندرونی طور پر مکمل اس ذات باری اس ذات کو سمجھ سکتے ہو تم۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، لیکن وہ تمہیں مکمل جانتا ہے۔ وہ ایسے بھی دیکھتا ہے جیسے ظاہری طور پر کوئی کسی کو دیکھتا ہے، اس کو چیزیں اس شکل میں بھی، اور مکمل اندر اس کی کیفیات اور صفات کے ساتھ میں ہر ایک کا اس کو علم ہے۔ تو اور تمہاری جو نگاہیں ہیں وہ نگاہیں کیا تلاش کر رہی ہیں، ان نگاہوں کے اندر کیا ہے، ہر ایک کی نگاہیں جو ہیں وہ کس طرف ہیں، ہر ایک کی نگاہیں جو ہیں ان کا مقصد کیا ہے، یہ ساری چیزوں کا اس کو علم ہے مکمل۔ ادراک ہے، ادراک کا مطلب اس کا مکمل اندرونی باری علم اس کو ہو جانا، تو اس کو مکمل علم اس بات کا ہے، ساری کیفیت جو ہے وہ اس سے بہت اچھی طریقے سے باخبر ہے کہ کس کی نگاہیں جو ہیں وہ کسے تلاش کر رہی ہیں، کیا دیکھنے کی کوشش کر رہی ہیں، کدھر سے اندھی ہیں، کدھر سے آنکھیں پھیری جا رہی ہیں، تو کس کی نگاہوں کی کیا کیفیت ہے، یہ مکمل اس کی پکڑ میں ہے۔ یہ بات تمہاری نگاہوں کی پکڑ میں اس کی ذات نہیں ہے۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ۔ اب اس کے بعد پھر یہ دیکھیے، یہ بصر جو لفظ بولا تھا، یہ اب اسی کی صفت کے ساتھ میں یہ بصر، نگاہ، اس سے ایک دوسرا لفظ نکلتا ہے اور آگے اس کا استعمال ہے۔
قد جاءکم بصائر من ربکم، تو اب دیکھو تمہارے رب کی طرف سے بصائر آ گئے. یہ بصائر لفظ جو ہے یہ بصیرت کی جمع ہے. دیکھیے پہلے میں نے بتایا تھا آپ کو بصر نگاہ، اور یہ نگاہ جو ہے نظر اس سے مختلف ہے. یہ دو الگ الگ لفظ ہیں. یہ ظاہری ہے صرف، اور یہ جو ہے یہ ظاہری اور باطنی دونوں ہیں. اندرونی اور باہری دونوں ملا کر. اب یہ جو لفظ ہے بصر، اس سے ایک دوسرا اسی مادے سے لفظ بنا ہے بصیرت، اور اس کا پلیورل ہے بہت سی بصائر. تو اب کہا اب تمہارے پاس بصائر آ گئے. قد جاءکم بصائر من ربکم. بصیرت جو ہے نگاہ، بصر کا مطلب تو یہ کہ دیکھنا اندر تک، اندرونی اس کو ساری کیفیات کو سمجھنا. تو یہ بصر کا، یہ بصر ایسی نگاہ کو کہتے ہیں. تو اس ایسی نگاہ کی وہ جو پراپرٹی ہوتی ہے، وہ جو صفت ہوتی ہے، وہ جو خصوصیت ہے نگاہ کی، یعنی جسے ہم کہیں مادھیم، وہ مادھیم جس کے ذریعے وہ اندر تک کوئی دیکھ سکتا ہے. نظر ہے، میں نے آپ کو دیکھا، آپ نے مجھے دیکھا، ظاہری دیکھنا. تو درمیان میں اگر کوئی میڈیم یا مادھیم نہیں ہو تو نہیں دیکھ سکتے. درمیان میں کسی میڈیم کی ضرورت پڑتی ہے. مثال کے طور پر کئی میڈیمز ہیں جس کے ذریعے نگاہ دیکھتی ہے. جیسے روشنی، ٹوٹل اندھیرا ہو جائے تو آنکھیں ہیں آپ کی نہیں دیکھ سکتے مجھے، اگر کمپلیٹ یہاں پر اندھیرا ہو جائے. ساری چیزیں یہاں آبجیکٹس موجود بھی ہیں، آپ کی آنکھیں بھی ہیں اور کھلی بھی ہیں، پھر بھی نہیں دیکھ سکتے. تو ایک میڈیم ہے روشنی جس کی ضرورت پڑ رہی ہے، ایک مادھیم جس کے ذریعے دیکھ رہے ہیں. تو ایسے ہی بصیرت اس میڈیم کو کہتے ہیں یا اس مادھیم کو کہتے ہیں جس کے تھرو اندر کی پراپرٹیز یا اندر تک کسی کو دیکھا جا سکے، اس پراپرٹی کو کہتے ہیں. وہ یہ سامنے کی روشنی نہیں ہے. روشنی نہ ہو بصیرت ہوتی ہے، آدمی دیکھتا ہے، اندر تک پہنچ جاتا ہے. لائٹ بند کر دیں اس سے اس بات کا تعلق نہیں ہے کہ بصیرت ختم ہو جائے. نظر والی کیفیت جو ہے وہ تو رک جائے گی. جو بصر کی جو وہ جو میڈیم ہے، بصر کی وہ پراپرٹی جس کے ذریعے بصر کام کرتی ہے، یعنی نگاہ کام کرتی ہے اندر تک، اس کی وہ جس چیز کے ذریعے اس کو کہتے ہیں بصیرت. اور بصیرت کا پلیورل ہے بصائر. تو کہا کہ اب تمہارے پاس بصائر آ گئے. اب تمہارے پاس وہ میڈیم آ گیا اور وہ مادھیم آ گیا جس کے ذریعے تم اندرونی ساری چیزوں کے اندر تک جا کر ان کی صفات کے ساتھ میں غور کر سکتے ہو. تلاش کر رہے ہو، اللہ کی ذات کو سمجھنا چاہتے ہو. تمہاری جو بصر ہے وہ تو نہیں پہنچ سکتی. اب بصر کی جمع ہے ابصار. تمہاری ابصار یہ تو ہے نگاہ، ابصار نگاہیں. بصیرت کی جمع ہے بصائر، یعنی بصیرتیں ہم اردو میں کہیں تو. تو تمہاری جو بصر، تمہاری جو نگاہ ہے وہ تو نہیں پہنچ سکتی اس کو، لیکن وہ خوب اچھے طریقے سے تمہاری نگاہوں کی پکڑ کی ہوئے سب کی اللہ تعالیٰ. اور اس نے بھیج دیے تمہارے پاس بصیرتیں، بھیج دی تمہیں بصیرتیں تمہارے پاس بھیج دی. نہیں وہ میڈیم اس نے تمہارے پاس بھیج دیا جس کے ذریعے تم خود خدا کی ذات کے بارے میں بھی کچھ غور کرو اور باقی کائنات کے اوپر بھی غور کرو، ان کے اندرونی پراپرٹی سب تک پہنچ سکو. تمہیں تمہارے پاس وہ چیز بھیج دی ہے، وہ قرآن ہے. اس کو کہا قد جاءکم بصائر من ربکم. اب تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس آ گئی بصیرتیں، تمہیں اندرونی نگاہ دے دی. جب تک اندرونی نگاہ نہیں تھی تمہارے پاس، یہ اندرونی نگاہیں تمہیں دے دی ہیں. اور وہ یہ اللہ کے کلام کو، قرآن کو کہا ہے کہ یہ ہے تمہاری اندرونی نگاہیں جو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس پہنچ گئیں. یعنی اب جتنا جو کوئی اس کے اندر غور و فکر کرے گا اتنا ہی وہ چیزوں کی اندرونی حقیقت تک پہنچتا چلا جائے گا. اس لیے کہ
کائنات میں اللہ نے جو کچھ بھی اصول رکھے ان تمام اصولوں کے ہنٹ اور اشارات جو ہیں، اشارے جتنے ہیں وہ اس اللہ کے اس کلام کے اندر ہیں۔ ورک آف گاڈ جو کائنات ہے، اس ورک آف گاڈ کے اندر جو چیزیں موجود ہیں اس کے اشارے ورڈ آف گاڈ میں موجود ہیں۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے کوریلیٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ میں ہم آہنگی ہے ان کی، سامنجس سے، تاکہ اب یہ بھیج دی تمہارے پاس ورک آف گاڈ کو سمجھنے کے لیے، اور خود خدا کی ذات کے لیے بھی جب بصیرتیں آئیں تو، اور جس کی بصیرت جتنی اونچی پہنچ جائے اتنا اس کا کچھ نہ کچھ ادراک آس پاس پہنچ کے کر سکتا ہے، مکمل تو نہیں کر سکے گا کسی حد تک۔ تو اللہ نے تمہارے پاس جب یہ دیکھا کہ انسان کو ضرورت ہے ایسی نگاہ کی کہ جو آر پار ہو سکے، جو اندرونی صفات کو سمجھ سکے، اور جو ان چیزوں کے بارے میں بھی تصور کر سکے اور سمجھنا چاہے اور جاننا چاہے جہاں پہ نظر نہیں پہنچ رہی، جو غیر مادی ہیں، تو اس نے اللہ نے تمہیں وہ میڈیم بھیج دیا، وہ مادھیم بھیج دیا، جس کے ذریعے اب تم اس مادھیم کے ذریعے جو ہے وہ کسی حد تک تو خدا اللہ کی ذات کا بھی کسی لمٹ تک مکمل نہیں ادراک کر سکو، اور ان چیزوں کا بھی جو تمہیں نظر نہیں آتی، اور جو مادی چیزیں جو نظر آتی ہیں ان کی بھی اندر تک گھس کے دیکھ سکو وہ چیزیں جو دوسروں کو نظر نہیں آتی۔ تو اللہ نے اب تمہیں وہ میڈیم بھیج دیا، اس میڈیم کے تھرو کر سکو گے۔ قد جاءکم، اللہ اپنی آیات کو کہا قد جاءکم بصائر من ربکم، اب تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصائر آ گئے، بصیرتیں آ گئی۔ تو اب یہ بصیرتیں، جو بصیرت یعنی وہ اندرونی نگاہ جو ہے وہ اس کو حاصل ہوگی جو اس میڈیم کو قبول کرے گا اور اس میڈیم کو اپنا حصہ بناتا چلا جائے گا، اس پراپرٹی کا استعمال کرے گا، اور جو اس میڈیم اس پراپرٹی کا استعمال نہیں کرے گا اس کے پاس خالی نظر رہ جائے گی، بصیرت، بصر کی، نگاہ کی وہ صفت جو ہے وہ نہیں بچے گی جو اندرونی صفات تک پہنچتی ہے یا ان چیزوں تک پہنچتی ہے، ان چیزوں کا تصور کر سکتی ہے کہ وہ جو نظر نہیں آتی۔ تو وہ تو کہا کہ اللہ نے تمہارے پاس پھر بھیج دی ہیں۔ اب قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر، تو اب جس نے بھی پھر اس کا استعمال کیا، جس نے بھی دیکھا، اور دیکھا میں پھر وہی نظر نہیں، فمن نظر، اگر نظر والی لفظ کی صفت استعمال کرتے تو ہوتا نظر، نظر مانے اس نے دیکھا، بصر مانے اس نے دیکھا، لیکن دونوں دیکھنے میں فرق ہے۔ اب جس نے فمن ابصر، اب جس نے بھی دیکھا، جس نے اس شکل میں ہر چیزوں کو غور سے ایسے سمجھنا چاہا، خود خدا کی ذات تک پہنچنا چاہا، فرشتوں کو سمجھنا چاہا، آخرت کو سمجھنا چاہا، جو اور چیزیں انویزیبل ہیں ان کو، اور جو ویزیبل ہیں جو نظر آتی ہیں ان کی پیچھے جو اصل حقیقتیں کام کر رہی ہیں ان نظر آنے والی چیزوں کے پیچھے، تو جس نے یہ چاہا کہ پھر وہ جو اللہ نے بصیرتیں بھیج دی ہیں اس کلام کے ذریعے، جس نے چاہا فمن فلی نفسی، تو وہ پھر اس کے کام آئے گا، وہ اسی کے لیے، وہ خود اس کے فائدے کے لیے۔ تو جس نے اس قرآن کی آیات کا استعمال کیا اندرونی نگاہ پانے کے لیے، وہ خود اس کے کام آئے گی۔ ومن عمیہ، اور جو اندھا ہو گیا اس کی طرف سے، اللہ کے کلام اللہ نے بھیج دیا، یہ بصیرتیں ہیں، اس کو استعمال کر کے وہ نگاہ پا سکتا ہے کہ جو نظر نہیں آتی چیزیں وہ نگاہ وہاں بھی پہنچے جہاں تک نظر نہیں پہنچتی۔ تو اس کی طرف سے جو اندھا ہو گیا، اس نے ایک اندھا ہوتا ہے نگاہ آنکھوں کے آگے کہیں کالا پانی آ گیا، جسے کالا پانی کہتے ہیں، وہ آ گیا، وہ پردہ آ گیا، جسے کیٹریکٹ کہتے ہیں، کہ سامنے جھلی سی ہے، وہ اس کے ریٹنا کے سامنے، آنکھ کی پتلی کے سامنے وہ بڑھ گئی، تو اب جب آپریشن کراتے ہیں اسے ہٹاتے ہیں تو پھر اس کے بعد دوبارہ نظر آنا شروع ہوتا ہے، اس کے بغیر نہیں آتا نظر۔ تو یہ کیا ہوا، یہ جھلی آ گئی، اس نے جو درمیان کا وہ جو میڈیم تھا روشنی اس کو ختم کر دیا تھا، تو آنکھیں ہیں نظر نہیں آ رہا، یا لائٹ آف ہو گئی، ٹوٹل ڈارکنیس ہو گئی، اب نظر نہیں آ رہا، وہ میڈیم ختم ہو گیا۔ لیکن یہ جو مادی روشنی ہے اس کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے، اندرونی نگاہ کے لیے، یہ صرف ظاہری چیزوں کو دیکھنے کے لیے اس مادی روشنی کی ضرورت ہے۔ اب وہ نور جو اندرونی نور ہے، وہ جو اندرونی روشنی ہے جس کے ذریعے وہ اندرونی کیفیات کو کوئی پہنچ سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے، اس کی طرف سے اندھے ہونے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ اندھا ہونا، ظاہری اندھا ہونا، چیزیں نظر آنی ختم ہو گئی، لیکن ظاہری طور پہ کوئی نابینا ہو، اس کے بعد بصیرت ہو سکتی ہے، وہ اندرونی کیفیات کو سمجھ سکتا ہے۔ اور
ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سامنے سے چیزیں نظر آ رہی ہوں اور اس کے بعد پھر وہ اس نظر آنے کے باوجود جو ہے وہ اس کے پاس بصیرت نہیں ہے. جب بصیرت نہیں ہے اس کے پاس، وہ میڈیم اس کے پاس نہیں ہے، بصیرت نہیں ہے، تو پھر وہ اب اس کی نگاہ جو ہے وہ چیزوں کو، ان کی اصل حقیقت کو نہیں پا رہی ہے. بہت چھوٹی سی سامنے کی مثال اصل حقیقت کی. ٹرین جا رہی ہے، اس کے اندر آپ بیٹھے ہیں، آپ کو پیڑ پودے بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اپوزٹ ڈائریکشن کے اندر سارے. سب جانتے ہیں کہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ پیڑ پودے بھاگ رہے ہیں. جب بڑا ہو جاتا ہے تو پھر وہ جانتا ہے کہ نہیں، ہم چل رہے ہیں، ہم بھاگ رہے ہیں اپنے آپ کو حالانکہ بھاگتا ہوا محسوس نہیں کر رہے ہیں، یہ سب رکے ہوئے ہیں پیڑ پودے. اب اس کے پاس تجربے کے ساتھ بصیرت آ گئی اتنے پارٹ کی. سامنے کی نگاہ تو یہ دیکھ رہی کہ وہ بھاگ رہے ہیں، پیڑ پودے بھاگ رہے ہیں، خود رکے ہوئے، نگاہ نظر تو یہ دیکھ رہی ہے. لیکن جو بصر ہے، جو بصیرت ہے، جب اس کے پاس آ گئی تو جو بصر ہے وہ یہ دیکھ رہی، تھوڑا سا بڑا ہونے کے بعد اب اس میں اتنے حصے کی، اتنے پارٹ کی بصیرت آ گئی. وہ میڈیم اس کو کسی حد تک حاصل ہو گیا کہ اب وہ اس کی کیفیت کو اندرونی سمجھنے لگ گیا، اس پورے پروسیس کے، اس پورے عمل کے، کہ نہیں اصل میں ہم بھاگ رہے ہیں اور یہ رکے ہوئے پیڑ پودے. نظر یہ دیکھ رہی ہے کہ پیڑ پودے بھاگ رہے ہیں. تو اصل حقیقت تک جو ہے وہ بصیرت کے ذریعے جو پہنچا جا رہا ہے اس کو کہتے ہیں بصر، وہ نگاہ. تو جو اس کی طرف سے جس نے وہ بصیرت جب آ گئی اور اس کا استعمال نہیں کیا اور نہیں لیا، بچے نے وہ کیسے جانا اس بات کو؟ اس کے ساتھ میں جو تھے انہوں نے سمجھایا، شروع سے بتانا شروع کیا، وہ دیکھتا رہا، بتانا شروع کیا کہ نہیں یہ نہیں چل رہے ہیں، وہ اسی جگہ پہ رکے ہوئے، ہم چل رہے ہیں. اب تھوڑا اس کے چند مرتبہ کے بعد اس کا ادراک ہو گیا، وہ پہنچنے لگ گیا، اس کیفیت کو سمجھنے لگ گیا وہ. تو اب جو بصیرتیں آ گئی، جس نے اپنی، جو اس کی طرف سے اندھا ہو گیا، تو وہ اندھا کا مطلب یہ ظاہری نابینا ہونا نہیں ہے، بلکہ بصیرت کا نہیں ہونا ہے. اس غور جب تمہیں وہ بصیرتیں دے دی گئی اور اس کا استعمال تم نہیں کر رہے ہو، تمہیں وہ پراپرٹیز دے دی گئی جس کے ذریعے تم چیزوں کے کو اندر تک جا کر دیکھ سکتے ہو، اور پھر اس کا استعمال نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب یہ اندھا ہونا جو ہے یہ اس طرف سے اندر، اس نگاہ کا استعمال نہیں کرنا ہے جو نگاہ اندر کو دیکھتی ہے، جو اندرونی نگاہ ہے. فمن عمیہ، تو جو اندھا بنا، فعلیہا، تو پھر فعلیہا اس کا وبال اسی کے اوپر. تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا وبال اسی کے اوپر کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا نقصان ہوگا. یہاں دنیا میں بہت سی چیزوں میں نقصان ہو جاتا ہے، ظاہری طور پر ہم جو دیکھ رہے ہیں اس سے دھوکہ کھا جائیں. مطلب یہ کہ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ باہر کی چیزیں چل رہی ہیں اور ہم رکے ہوئے اور وہ قدم اتار لے گاڑی سے، اندھا بن گیا اس کی طرف سے، یہ بصیرت نہیں تھی، اصل جو حقیقت تھی، تو پھر اس کا وبال اسی کے اوپر، نقصان تو خود اٹھائے گا. یہ بصیرت ہونی چاہیے تھی کہ نہیں ہم چل رہے ہیں ٹرین کے اندر اور باہر کا سین جو ہے وہ رکا ہوا ہے. تو اب جس نے بھی یہ بصیرتیں بھیج دی گئیں، یہ اگر جس نے بھی ان کا استعمال نہیں کیا اور ان سے فائدہ نہیں اٹھایا، تو اس کا وبال اسی کے اوپر، اس کا فائدہ بھی اسی کو، جو فلنفسی، جس نے ان کا استعمال کیا اس کا فائدہ اس کو، اور اس کا وبال اس کے اوپر جس نے اس کا استعمال نہیں کیا. ابھی بڑی اہم بات ہے کہ قرآن شریف کی خالی تلاوت چل رہی ہے کہ صاحب اس سے معلوم ہوا کہ بڑی برکتیں آ رہی ہیں، بڑا ثواب مل رہا ہے، بڑا اجر مل رہا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. تو ثواب کا تو انکار نہ کیا جائے، مل رہا ہے، اس کے ہر حرف پر نیکی ہے قرآن کریم کے، اس کے زبان سے ادا کرنے پہ بھی، اس کے پڑھنے پہ، تو اس کا تو کوئی انکار نہ کرے. بعض لوگ ذرا شدت اختیار کرتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ بھئی قرآن شریف کو سمجھنے کی کوشش کرنی، جو کہتے ہیں کہ بیکار ہے ایسے پڑھنا. تو یہ بے ادبی ہے، گستاخی، یہ لفظ استعمال نہ کریں اس کے تلاوت اور اس کے. لیکن قرآن شریف کچھ نیکیاں جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں، قرآن کے نازل ہونے کا مقصد یہ نہیں تھا، اور خالی کچھ نیکیاں حاصل کر دینے سے آپ کا کام نہیں چلتا جس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا. تو قرآن جس نگاہ کو دے رہا ہے وہ نگاہ تو اس نے قرآن بصیرتیں لایا، قرآن اندرونی نگاہ لے کر آیا. تو اب اس کو پہنچنا جو ہے وہ خالی تلاوت سے نہیں ہوگا. تلاوت
کیسے ہوتی؟ تلاوت نظر کے ذریعے ہوتی. آپ نے دیکھا یہ الفاظ ہیں، آپ نے پڑھ لیے، نظر سے آگے بڑھے ہی نہیں. وہ نگاہ جو اندر تک پہنچتی ہے وہ قرآن میں غور و فکر کے ذریعے ہوگی. تو اللہ نے تمہارے پاس بصیرتیں بھیج دی. قد جاءکم بصائر من ربکم. اب تم خالی نظر تک کا استعمال کر رہے ہو تو اس کا وبال بھی تمہارے اوپر ہوگا. اس میں پھر اس بات کو سمجھ لیں کہ بھئی کسی کی مثلا کسی نے اپنی زندگی لگائی قرآن شریف کو حفظ کرنے کے اندر، اور اس کی وجہ سے کچھ کمی کسی جگہ کے حصے کے اندر رہ گئی جو غور و فکر کرنے والی تھی. ایک طویل عرصہ تھا، لمبا عرصہ تھا، اس میں جتنا وقت اس نے اس کے اندر لگایا حفظ کرنے کے اندر، کسی دوسرے نے اس کو غور و فکر اور سمجھنے میں لگایا، لیکن اس نیت کے ساتھ میں کیا کہ اس کی حفاظت کرنی ہے اور دونوں کا آپس میں ہم آہنگی اور کوآرڈینیشن بھی رہا. اب ایک بات پہ آپ نے غور و فکر کیا، آپ حافظ نہیں ہیں، آپ نے یہ حافظ تھے، ان سے پوچھا کہ ذرا سا یہ آیات جو ہیں وہ آپ بتائیے، یاد دلائیے. بہت اہم بات ہے قرآن کو محفوظ، قرآن کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ کیا، تو حفاظت کا ایک ذریعہ حفظ بھی ہے. اب اگر کہیں اس کے اندر مسٹیکس ہو جائیں، پرنٹنگ مسٹیکس ہو جائیں، جسے کلیریکل ایرر کہتے ہیں، کمپوزنگ کی مسٹیک ہو جائیں، اور کئی دفعہ دیکھنے کے بعد بھی رہ جاتی ہیں، پروف ریڈنگ کی مسٹیکس ہو جائیں، اور پھر جگہ جگہ ہو رہا ہے مختلف مسٹیکس پروف ریڈنگ کی جگہ جگہ ہونے لگے، تو اگر حافظ نہیں ہو تو بڑا کچھ عرصے کے بعد بڑا کنفیوژن ہو جائے گا کہ یہ نسخہ ٹھیک تھا، اوریجنل یہ ٹھیک تھا، یہ دنیا میں جگہ جگہ پرنٹنگ ہو رہی ہے. اور بہت احتیاط کے باوجود اتنے بڑے کلام کے اندر جو ہے وہ پروف ریڈنگ ایرر رہ سکتی ہیں. اس بات کا امکان ہے. اور پھر سینچریز اور صدیاں گزر جانے کے بعد یہ ہو سکتا ہے کہ طرح طرح کے نسخے جو ہیں وہ ٹوٹل اوور ہالنگ نہیں، لیکن بعض جگہ طرح طرح کی چیزیں، کچھ غلطیاں ایرر آ جائیں، اور جو بہت سی جگہوں پہ ایک دوسرے سے مختلف ہوں. تو اگر سینوں کے اندر محفوظ نہیں ہو تو پھر یہ کراس چیکنگ اس میں کیسے معلوم ہوگا کہ کیا بالکل اوریجنل ہے. اور پھر کافی جو مخالفین ہیں وہ انتشار پیدا کریں گے. پھر باقاعدہ ایسا ہو کہ پھر اس کے لیے سب سے پرانا کون تھا اس کی تلاش کی جائے، اس سے سارا جو ہے وہ کمپیئر کیا جائے. لمبی بات ہے. ہر رمضان کے اندر کمپیریزن چل رہا ہے. قاری صاحب سنا رہے ہیں پورا، ایک دو سامع جو ہیں وہ سن رہے ہیں، کریکشن کر رہے ہیں. قرآن شریف جس وقت تلاوت کر رہے ہیں وہ اب ان کے سامنے جب سیکھ رہے ہیں، جب حفظ کر رہے ہیں، اس وقت قرآن شریف سامنے کھلا ہوا ہے. کہیں اگر کلیریکل ایررز ہیں تو معلوم ہو جائیں گی، کہیں بھی ہوں گی پکڑ میں آ جائیں گی. میں آپ کے سامنے بیٹھا قرآن شریف پڑھ رہا ہوں، اب اس میں جو کچھ میں پڑھ رہا ہوں اگر اس کے اندر کسی جگہ میری زبان سے غلط ادا ہو گیا تو، یا اگر کلیریکل ایرر تھی تو اگر جو حافظ ہے وہ پکڑ لیں گے کہ بھائی ایسے نہیں ایسے، میں دیکھ لوں گا کہ اچھا نہیں مجھ سے غلطی ہو گئی تھی کہنے میں، یہاں تو ٹھیک ہے. اس میں اگر پرنٹنگ کی کوئی ایرر ہے تو وہ پکڑ میں آ جائے گی. تو حفاظت کا ایک بڑا اہم ذریعہ تھا، آج بھی ہے. اس وقت بے پناہ اہم تھا جب عام نہیں ہوا تھا کاغذ، اسی کے ذریعے کچھ عرصے تک تو خالی حافظوں کے ذریعے وہاں تک پہنچا جب کاغذ کے اوپر ریکارڈ ہوا. لیکن ضروری ہے کہ کچھ حصہ جو انہوں نے لگایا، ان لوگوں نے لگایا جنہوں نے اتنا وقت جو قرآن کو ریکارڈ کیا، انہوں نے حفظ کیا، اس وقت میں وہ اتنا وقت نہیں لگا سکے جتنا وقت اتنا ہی وقت دوسروں نے لگایا اس پر غور و فکر کے اندر، تو وہ اتنا نہیں دے سکے. تو دونوں کا اگر کوآرڈینیشن ہو تو ایک دوسرے سے وہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، ایک دوسرے سے کوآپریٹ کر سکتے ہیں، ایک دوسرے سے تعاون کے ذریعے استفادہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر وہ کہیں کہ صاحب یہ تو بالکل اس کی ضرورت ہی نہیں تھی، خالی پڑھنے کا حکم تھا، یاد کرنے کا، وہ بڑی نیکیاں ہیں اس کی ضرورت ہی نہیں تھی، تو پھر یہ انہوں نے بڑی انتہائی قرآن کا جو اصل مقصد تھا نازل ہونے کا، یا تو خالی کچھ نیکیاں اجر و ثواب کی ہیں، اس مقصد کی مخالفت ہو رہی ہے. اور یہ حصہ جو ہے یہ بھی گستاخی اور غلطی کی کہیں کہ اس کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ تم نے رٹ لیا اور یاد کر لیا. اس رٹنے اور یاد کرنے کی اپنی جگہ اہمیت تھی، اسی لیے ہر حرف کے اوپر نیکی رکھی گئی پڑھنے کی، تلاوت قرآن کی حفاظت کا ذریعہ تھا. ہاں یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ جنہوں نے غور و فکر کیا وہ بھی جتنا ممکن ہو جتنا حصہ ان کے لیے یاد کرنا کرتے چلے جائیں. ایسا نہ ہو کہ نماز کے اندر آپ کو خالی قل اللہ احد انا اعطینا اذا جاء یہ 2-3 صورتیں یاد ہیں تو اب زندگی بھر کام چل گیا اس سے. مختلف موقعوں پہ لوگوں کو کچھ بتانا چاہیں گے تو کچھ اللہ کی آیات کا، اللہ کے کلام کا حوالہ دیں گے جو آپ مستقل سنتے رہتے ہیں، وہ تو یاد ہو جانی چاہیے. اور اس کے علاوہ آپ کو بہت سی اہم باتیں جو لوگوں کو بتانی ہیں وہ ان حصوں کو آپ کوشش کر کے اپنے گھر بیٹھ کے یاد کیجئے. اور اس گھر بیٹھ کے یاد کرنے کے علاوہ قرآن شریف کا جتنا حصہ آپ کو یاد ہے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے بڑھاتے رہیے.
بہت تھوڑا تھوڑا سا کر کے بڑھاتے رہیے، تو جو غور و فکر کرنے والے وہ اپنے حفظ والے حصے کے اندر اضافہ کرتے چلے جائیں۔ نہ ہو زندگی بھر نماز میں انہوں نے چھوٹی چھوٹی 4 صورتوں سے کام چلا لیا، اور ان کے ساتھ میں یہ نہ ہو کہ صاحب ہم نے 8 سال تو لگائے قرآن حفظ کرنے کے اندر، تو ہمارے لیے اس کی آپ ٹھیک ہے اس حصے کے اندر آپ اتنا وقت نہیں لگا سکے جتنا دوسرا لگا سکتے تھے، لیکن باقی زندگی پڑی بھی ہے اور اس وقت بھی تھوڑا بہت لگا سکتے تھے، جہاں عربی جاننے کے لیے اور قرآن کو سمجھنے کے لیے غور و فکر کرنے کے لیے اور زندگی پڑی ہے، کچھ اس کے اندر اتنا وقت نہیں لگا سکے، لیکن ایسا نہ ہو کہ ہمیں خالی رٹنا ہے اور ہم فہم سے ہمیں کوئی کام ہی نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے 2 حصے ہوں، 2 علوم، یہ ہماری کائنات کے نالج کے بہت سے علم ہیں، اس میں جب شروع میں آپ کو اسکول کے اندر بچے کو داخل کیا جاتا ہے تو سب کو ایک جیسی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، اس میں یہ نہیں ہوتا نرسری کلاس کے پہلی کلاس کے بچے سے کہا جاتا ہے کہ تم سائنس والے ہو یا آرٹس والے، بس سائنس آرٹس کا کوئی چکر نہیں ہوتا، سب کا سیم کورس ہوتا ہے۔ اب وہ سیم کورس چلا کہیں 5ویں تک اور کہیں 8ویں تک، کہیں 9 تک، کہیں 10 تک، ایک ہی کورس چل رہا ہے۔ اب اس کے بعد پھر الگ آگے جانے کے بعد ڈائریکشنز الگ ہوئی کہ یہ سائنس والے جا رہے ہیں، یہ کامرس والے جا رہے ہیں، یہ آرٹس والے۔ اب وہاں پر ان کے کورسز ایک آدھ چیزیں کامن رہی اور باقی سب ایک دوسرے سے الگ ہو گئی، لیکن کچھ حصہ تو مشترک ہے جو دونوں کے علم کے اوپر بیس کر رہا ہے۔ جو 3 اور 4 جو آگے برانچز گئی ہیں ان سب کی کامن نالج تو کچھ درمیان میں موجود ہے۔ وہ کامن نالج کیا تھی؟ سائنس والوں کو تھوڑی سی آرٹس پڑھائی گئی تھی، ہسٹری بھی پڑھائی گئی تھی، ان کو جغرافی بھی پڑھائی گئی تھی، آرٹس کے سبجیکٹس۔ آرٹس میں جن لوگوں کو آگے جانا تھا انہیں کچھ سائنس پڑھائی گئی تھی، انہیں کچھ میتھمیٹکس بھی پڑھائی گئی تھی۔ تو یہ ایسا نہیں ہے اسپیشلائزیشن، یہ فیلڈ شروع سے الگ نہیں ہو رہی ہیں۔ آپ ڈینٹسٹ کے پاس گئے، آپ دانتوں والا ڈاکٹر، آپ ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس گئے، کارڈیولوجسٹ کے پاس، آپ PNT والے کے پاس گئے، ایئر نوز تھروٹ کا جو اسپیشلسٹ ہے، آپ جو ہیں وہ ہڈی والے ڈاکٹر کے پاس گئے، اب پیتھولوجسٹ کے پاس گئے۔ یہ سارے ڈاکٹرز جو ہیں ان کی اسپیشلائزیشن بات کو ہی MBBS سب کا کامن ہے، تو یہ بنیادی چیزیں سب جانتے ہیں۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ جو ڈاکٹر ہڈی والا ڈاکٹر ہے وہ ہڈی والا ڈاکٹر ہارٹ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اور ہارٹ والا ڈاکٹر جو ہے وہ ہڈی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ بنیادی چیزیں جو ہیں وہ جانتے ہیں۔ اس کے بعد فیلڈ الگ الگ ہوئی ہے، فیلڈ الگ الگ ہونے کے بعد آپس میں کوآپریشن ہے، اس میں وہ ان سے استفادہ کرتے ایک دوسرے سے۔ اس علم کی ضرورت ہوتی ہے کسی کو بتانے کی تو بھیج دیتے ہیں کہ جاؤ وہاں پر چلے جاؤ۔ ان کو اگر ضرورت ہوتی ہے ہڈی والوں کو اپنے کسی پیشنٹ کی کہ اگر تمہارا ہارٹ کا گائنکس ہے یا کوئی آپریشن ہو رہا ہے کسی اور کا، کسی سرجن جو ہے وہ آپریشن کر رہا ہے، اب آپریشن جو کر رہا ہے وہ تو کر رہا ہے آنتوں کا، اب وہ چونکہ ڈاکٹر ہے وہ جانتا ہے کہ یہ اس کا بلڈ BP زیادہ ہے، کچھ ہائپر ٹینشن کی بھی شکایت ہے، کچھ ڈپریشن بھی، تو فوراً ساتھ میں آپریشن کرتے وقت کارڈیولوجسٹ کو بھی فون کر کے بلا لیتا ہے کہ آئیے آپ کی ضرورت ہے یہاں کھڑے رہیے، باقی کام تو میں کر رہا ہوں لیکن آپ کھڑے رہیں یہاں پر۔ تو یہ اس نے کوآپریشن لیا، تعاون لیا، یہ نہیں ہوا کہ یہ کیس تو میرا تھا، یہ آنتوں کا آپریشن کرنا تھا، سرجن کا کام تھا، ان کا کام نہیں تھا۔ وہاں پر اس فیلڈ میں اس کو تعاون لینا پڑا، اس نے کوآپریشن لیا، تو اس کوآپریشن سے سب کا ایک دوسرے سے کام چلتا ہے، اور اس کوآپریشن سے پھر یہ ترقی ہوتی چلی جاتی ہے، ان علوم کی ارتقاء ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہاں پر کوآپریشن کی ضرورت ہے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو حفظ کر رہے ہیں وہ بالکل کورے ہوں غور و فکر سے، اور جو غور و فکر پر زیادہ اہمیت دیتے ہیں وہ حفظ کی طرف سے بالکل کورے ہوں، خالی انہوں نے قل اللہ سے کام چلا لیا زندگی پر۔ تو یہ دونوں حصے جو ہے یہ ان کی مین فیلڈ یہ ہے، اس حصے سے بھی ان کو فائدہ حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ ایک کی مین فیلڈ کوئی اور ہے، دوسرے حصے کے بھی تعاون کی لگاتار اس کو ضرورت پڑتی رہے گی، اسی سے ترقی ہوتی ہے، اسی سے آگے بڑھتے ہیں، ورنہ چیزیں بلاک ہو جاتی ہیں اور نقصانات ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بات جو قرآن نے کہی کہ جو اندھا ہوا اس کا وبال اس کے اوپر، یہ کہی ہے اندر کہ تمہارے پاس اندر تک دیکھنے والی روشنی پہنچا دی گئی، میڈیم پہنچا دیا گیا چیزوں کی اندرونی پراپرٹیز کو سمجھنے کا، اب جو اس کی طرف سے اندھا ہوا اس کا وبال اس کے اوپر۔ تو قرآن نے کہا یہ بہت بڑے وبال کی بات ہے، اگر غور و فکر نہیں کیا اور قرآن سے اگر بصیرت حاصل نہیں کی تو اس کا وبال ہوگا اور اس کا نقصان ہوگا۔ اب یہ نقصان یہاں دنیا میں بھی ہو سکتے ہیں، ہو رہے ہیں، غلط فیصلے کرتے ہیں، وہ جذبہ بہت ہے کہ ہم جو ہیں وہ مجاہدین ہیں،
اللہ کے لیے جہاد کر رہے ہیں، جنت ملے گی، فیصلے غلط ہے، جہاد نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں جہاد. میں سب کو نہیں کہہ رہا، میں تو مثال دے رہا ہوں اصول. اس میں وہ لوگ ہو سکتے ہیں کہ جو سمجھ تو یہ رہے ہیں کہ ہم جہاد کر رہے ہیں اور وہ جہاد نہیں ہے، تو یہ پھر ان کی بصیرت کی کمی کی بات تھی. یا یہ کہ وہ لڑکوں کو پکڑ کے اور بلا کے ٹریننگ دی گئی، ان کو سمجھا دیا کسی نے کہ یہ تمہارا جہاد ہے، تب اس کا وبال ہوگا ان کے اوپر. تو یہ یہاں بصیرت کی کمی کی بات تھی کہ بصیرت کا استعمال اندرون نگاہ کا نہیں کیا، چیزوں کو اندر تک دیکھ لینے والی. صرف سامنے کی چیزوں کو دیکھا کہ وہ اللہ کی راہ کے اندر جو مارا گیا، اللہ کے رب وہ سیدھا جنت میں جائے گا، اور اسے انہوں نے سمجھ لیا کہ غیر مسلموں سے لڑنا جو ہے وہ جہاد ہے اور جہاد کے بعد سیدھا جنت میں چلا جائے گا. یہاں بصیرت کی کمی تھی، یہاں خالی نظر کا استعمال ہوا تھا، بس بصیرت بالکل غائب ہو گئی تھی. تو نقصان وبال اس دنیا کے اندر بھی آئیں گے. اور بات یہ ہے کہ وہاں جو کچھ ہوگا ہوگا، اس دنیا کے اندر نقصان پہنچے اس سے، خود انہیں بھی نقصان پہنچے اور دوسرے ایمان لانے والوں کو بھی ان کی وجہ سے نقصان پہنچے. پھر جو کچھ اگر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے سمجھا یہ تھا کہ ہم جہاد کر رہے ہیں اور اصل میں وہ شریک تھے ٹیررزم کے اندر، تو پھر اللہ کے یہاں یہ نہیں چلے گی کہ ہمیں تو فلاں استاد نے سکھا دیا تھا کہ یہ جہاد ہے. تمہاری بصیرتیں کہاں گئی تھی، تمہاری فہم کہاں گیا تھا جو تمہیں بتایا تھا؟ اللہ نے روشنی تمہیں بھیجی تھی، اس روشنی کا استعمال تم نے نہیں کیا. تو یہاں دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی دونوں جگہ پر وبال کی بات ہے. یہ بڑی اہم بات ہے کہ بصیرت کا استعمال ہر ایک کو کرنا ہے، اور یہ اللہ نے تمہارے پاس بھیج دی ہے اس قرآن کے مادھیم سے. اس کے وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تمہارے اوپر کوئی نگہبان نہیں ہوں. نگہبان ترجمہ ہے حفیظ کا، ہر جگہ پر جگہ کیا گیا ہے. حفیظ دیکھیے، ایک لفظ ہے حافظ، ایک لفظ ہے حفیظ. اب ملتا ہے دونوں کے اندر حفظ مادہ ہے کیا؟ حفظ بڑی ہے، فے زوئے ان سے بنا ہے، حفیظ بھی اور حافظ بھی. اب جو قرآن کو حفظ، آپ نے حفظ کا مطلب ریکارڈ، سیف کر لینا، ریکارڈ تو میں نے اس کو سیو کر لیا. تو اب سیو کر لینے والے کو کیا کہتے ہیں؟ حافظ. حفیظ نہیں کہتے، حافظ ہی کہتے ہیں. تو جس نے کسی چیز کو سیو کر لیا ایسے کہ اب خراب نہیں ہوگی، اب بگڑے گی نہیں، اس کی ایسے حفاظت کی، وہ تو ہے حافظ. اور حفیظ جو ہے وہ پھر یہ اس کی اندرونی پراپرٹی، یہ ظاہری پراپرٹی تھی سیو کرنے والی، کہ سامنے سے سیو کر لیا، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے، میں نے روک لیا. اور اس کی حفاظت کی وہ پراپرٹی کہ جہاں پر میں وہ تدبیریں کر دوں یہاں سے بیٹھ کر، اس کے اندر کی ساری باتیں میں جانتا ہوں، اس کو نقصان نہیں پہنچ جائے، اس کی پراپرٹیز معلوم ہے، اس کی صفات معلوم ہے، تو میں اس کا انتظام کروں کہ وہ حالات بھی پیدا نہیں ہو کہ اس کو نقصان پہنچے. تو یہ جو کوئی انتظام کرتا ہے کہ وہ حالات میں بے رکھوں، اس کے اندر کی ساری صفات جانتا ہوں، جو چیزیں جو اس طریقے سے حفاظت کرتا ہے وہ حفیظ ہے. اور جو ظاہری طور کے اوپر جو حفاظت کرتا ہے، کھڑا ہوا ہے، کوئی قریب نہیں پہنچے، چھوئے نہیں، وہ حافظ ہے. حافظ اس شکل میں حفاظت کرنے والا جو ظاہری ہے، جیسے جو نظر و بصر کا فرق ہے، ابھی آپ کو بتایا تھا، نظر سامنے سے دیکھنا، بصر اندرونی نگاہ. تو ایسے ہی ہے حافظ، اس کی ظاہری حفاظت، حفیظ اس کی ساری صفات سمجھ کر اس انداز میں حفاظت کہ وہ حالات پیدا ہو جائیں کہ اس کو نقصان نہیں پہنچے. تو کہا وما انا علیکم بحفیظ، اور میں کوئی اس بات کی گارنٹی تو نہیں لیتا، یہ تو تمہارے لیے میں نے نہیں طے کر دیا کہ تمہیں نقصان نہیں پہنچے گا کسی حالت میں. اب یہاں پر یہ الفاظ جو آئے وما انا علیکم بحفیظ، اور اب میں لفظی ترجمہ جو یہاں پر قرآن شریف میں کیا ہے، عام طور سے ہر ایک نے کیا ہے، اس کو لوگ کہتے ہیں نگراں، اس لیے یہی ترجمہ کیا ہے. اب اس کے لیے ورڈز، الفاظ جو ہیں وہ آسان نہیں حفیظ لفظ کے لیے، تو اس لیے جو کلوزسٹ قریب ترین ترجمہ ہے وہ نگراں ہے. یعنی نگرانی کا مطلب، نگراں کا مطلب یہ کہ ظاہری نگرانی نہیں بلکہ اس طرح کی نگرانی کی یہ ہے اس کو نقصان نہیں پہنچے، ایسی حفاظت.
تو اب یہ فرمایا کہ میں اس جگہ پر جو ترجمہ جگہ جگہ ہے، اور میں تمہارے اوپر نگہبان تو نہیں ہوں، میں تمہارے اوپر نگران تو نہیں ہوں. اب یہ کہہ کون رہا ہے؟ میں تمہارے اوپر نگران نہیں ہوں. ایڈریس کون کر رہا ہے؟ اللہ کی ذات کے لیے قرآن شریف میں یہ بات آئی، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ. اللہ تو ہر شے کا نگران ہے، اس کی ٹوٹل سیکیورٹی کا انتظام کر رہا ہے، ہر چیز کی، اس کی ساری کیفیات کو سمجھ کے. اب یہاں کہا کہ میں تمہارے اوپر حفیظ نہیں ہوں، میں تمہارے اوپر نگران نہیں ہوں. اب نگران میں بول رہا ہوں، اس سے وہ مطلب سمجھ لیجیے گا آپ جو میں نے سمجھایا آپ کو. یہ سامنے کی نگرانی نہیں ہے کھڑے ہو کے وہاں پر گارڈ والی. تو میں تمہارے اوپر نگران نہیں ہوں. تو یہاں پر عام طور سے تقریباً سب نے یہ کیا کہ صرف اس آیت کے اندر کہا کہ یہ بات جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوائی گئی ہے کہ میں تمہارے اوپر کوئی نگران بنا کے تو نہیں بھیجا گیا. آگے کہا بھی گیا، ابھی آگے آ رہا ہے وما جعلنا کا، یہ ایک آیت آگے، وما جعلنا کا علیہم حفیظا، ہم نے تمہیں ان کے اوپر کوئی حفیظ بنا کر تو نہیں بھیجا ہے، نگران بنا کر تو نہیں بھیجا ان لوگوں کے اوپر. تمہارا کام تو میسج کو پہنچانا تھا. اب یہی بات یہاں پر اوپر کہی گئی، وما انا، اور میں تمہارے اوپر کوئی نگران تو نہیں ہوں. تو اب یہاں پر بڑی دقت پیش آئی، اور عام طور سے تقریباً ہر ایک نے یہی سمجھا کہ یہ بات جو ہے یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوائی گئی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے اوپر کوئی نگران بنا کر نہیں بھیجا گیا. تم یہ کہہ دو کہ میں تمہارے اوپر کوئی نگران بنا کر تو نہیں بھیجا گیا. اب اس کو آپ 6-7 آیتیں پہلے سے پڑھ جائیے جو چل رہا تھا پہلے سے. اللہ جو ہے وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، ایجاد کرنے والا. تو اس کی کوئی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کی کوئی بیوی بھی نہیں ہے. اس نے ہر چیز پیدا کی، وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. وہی اللہ تم سب کا رب، اس کے سوا کوئی مالک نہیں. وہی خالق ہے، اسی کی بندگی کرنا. وہی ہر شے کا وکیل ہے. اس کو نگاہیں جو ہیں وہ پا نہیں سکتی، لیکن وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے. وہی جو ہے وہ لطیف اور خبیر ہے. رہ گیا یہ بیچ میں، وہ لطیف الخبیر. جب نگاہیں اس کو ادراک نہیں کر سکتی اور وہ دوسروں کی نگاہوں کو خوب سمجھ لیتا ہے، یہ وہ لطیف الخبیر. یہ حصہ رہ گیا درمیان میں. تو اور لطیف اسے کہتے ہیں کہ جو موجود تو ہے سوکشم، انگریزی میں اس کے لیے سٹل میں بی سائلنٹ ہے. اس کا وجود تو ہے، لیکن وہ وجود جو ہے وہ ایسا ہے کہ اس کو ایسی عام نگاہیں جو ہے نہیں سمجھ پائیں گی. لطیف اسے کہتے ہیں. لیکن یہ ساتھ میں پھر یہ سمجھا دیا کہ اتنا سوکشم ہے، اتنا غیر محسوس، عام نگاہوں والے کو تو محسوس ہی نہیں ہوگا. خالی اوپر کی نگاہوں کا جو استعمال کرے گا، اس کے باوجود خبر ہر بات کی رکھتا ہے. یہ خبیر کی صفت اس لیے ساتھ میں جوڑی کہ اس سے یہ اس کے سوکشم ہونے سے، یہی اوپر جو بات کہی تھی وہ دو لفظوں میں گنا دی. اوپر جو تھی وہ 2 سینٹنسز میں کہی تھی کہ اس کو نگاہیں جو ہیں وہ نہیں پا سکتی ہیں. وہ دوسرے کی نگاہوں کی ساری کیفیات جانتا ہے، کس کی نگاہیں جو ہیں وہ کیا کر رہی ہیں. اس کو نگاہیں نہیں پا سکتی. اس کو ایک ورڈ میں کہا لطیف. وہ سب کی کیفیات کو جانتا ہے، ساری نگاہوں. اس کے لیے لفظ استعمال کیا، ایک ورڈ میں کہا خبیر. تو اب یہ جو بات اوپر سمجھائی تھی اس کو ایک ورڈ میں کہہ دیا، وہ لطیف الخبیر. لا تدرکہ الابصار، بصر تمہاری نگاہیں جو ہیں وہ اس کی کیفیت کو نہیں پا سکتی. وہ لطیف ہے. وہ کیسا ہے تم نہیں سمجھ سکتے، لیکن تمہاری ساری نگاہوں کی اس کو علم ہے. وہ خبر رکھتا ہے، وہ خبیر ہے. اس کو ہر بات کی خبر ہے. تو وہ جو اوپر جو باتیں کہی تھی پورے اس کو یہاں پہ 2 صفات کے اندر ایک ورڈ کے اندر کہہ دیا گیا. درمیان میں رہ گیا تھا، یہ میں نے پیچھے کی آپ کو تشریح بتائی. اس کے آگے کہا اب تمہارے پاس بصیرتیں آ گئیں، جو کوئی اس کا استعمال کرے اسی کو فائدہ، اور اس کا وبال بھی اسی کے اوپر کہ جو اس کا استعمال نہیں کرے اس کی طرف سے اندھا ہو جائے. اور میں تمہارے اوپر کوئی حفیظ بنا کر تو نہیں